بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 239 اور تیسری قسط ہے اور پیج ہے 476، بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط، یہ چیپٹر ہے۔ ناظرین، سیرت النبی کی یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، الرحیق المختوم۔ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و بنود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بھار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے نہ سیاہ کار رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط اور وی لاگ نمبر 239 اور آج اس کی تیسری قسط ہے اور صفحہ ہے 476۔ ناظرین، سنہ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ناظرین، ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ آپ نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مور لگی ہوگی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا، لکھا ہوا تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ شکل یہ تھی، محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم سنہ 7 ہجری یعنی 7 ہجری کو روزانہ یعنی روانہ فرمائے تھے۔ اگلی سطور میں وہ خطوط، ان پر مرتب ہونے والے کچھ اثرات پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نجاشی شاہ حبش کے نام خطوط۔ نجاشی شاہ حبش کے نام خطوط۔ اس نجاشی کا نام اصحمہ بن اجبر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمر بن امیہ زمری کے بدست سنہ 6 ہجری کے اخیر یا سنہ 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ طبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے لیکن اسے بنظر غاہر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا، بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ نے مکی دور میں حضرت جعفر کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا، کیونکہ خط کے اخیر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: وَقَدْ بَعَثْتَ عَلَيْكُمْ ابْنَ أَمَا جَعْفَرَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا جَاءَكَ فَقَرَهُمْ وَدَعَ الْتَجَبَرَ۔ میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبراً اختیار نہ کرنا۔ میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے اور جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اصحم شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک
وحدہ لا شریک لہو کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لو، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاریس نے ایک اور خط کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا، اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے، دور جدید کے اکتشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر ثبت فرمایا ہے۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئیں، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئیں، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہو کی جانب اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو، اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی مؤلفہ ڈاکٹر حمید اللہ، اس میں یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہے۔ والسلام علی، یعنی آخری فقرہ تھا اس کا، میں آخری فقرہ والسلام علی من اتبع الہدی کی بجائے اسلم انت ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑے یقینی انداز میں کہا ہے کہ یہی وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد نجاشی کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ جہاں تک اس خط کے استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد یہی خط روانہ فرمایا تھا، بلکہ بہقی نے جو خط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے اس کا انداز ان خطوط سے زیادہ ملتا جلتا ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد عیسائی بادشاہوں اور عمراء کے پاس روانہ فرمایا تھا، کیونکہ جس طرح آپ نے ان خطوط میں آیت کریمہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء درج فرمائی، اسی طرح بہقی کی روایت کردہ خط میں بھی یہ آیت درج ہے۔ علاوہ ازیں اس خط میں صراحتاً اصحمہ کا نام بھی موجود ہے، جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نقل کردہ خط میں
کسی کا نام نہیں ہے، اس لیے میرا گمان غالب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نقل کردہ خط در حقیقت وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا، اور غالباً یہی سبب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں۔ اس ترتیب کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد صرف وہ اندرونی شہادتیں ہیں جو ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ البتہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پر تعجب ہے کہ موصوف نے ادھر ابن عباس رضی اللہ کی روایت سے بہقی کے نقل کردہ خطوط کو یعنی خط کو پورے یقین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط قرار دیا ہے جو آپ نے اسحمہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا، حالانکہ اس خط میں صراحت کے ساتھ اسحمہ کا نام موجود ہے۔ واللہ اعلم عند اللہ۔ ناظرین، بہرحال جب عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اترا آیا۔ بہرحال جب عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا یعنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی اکرم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسحمہ کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ فکرے ڈاکٹر حمید اللہ کی اس رائے کی تائید کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کردہ خط اسحمہ کے نام تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے، چنانچہ اس نے حضرت عمر بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشری اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے۔ مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی، اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سریر آرائے سلطنت ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کو اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے مقوقس شاہ مصر کے نام خط، یہ ناظرین ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے اس کا مین ہیڈنگ ہے بادشاہوں اور امراء کو خط۔ پہلا ہیڈنگ تھا نجاشی شاہ حبش کے نام خط، یہ کمپلیٹ ہوا۔ اب جو دوسری شاہ سرخی ہے اس کی وہ ہے مقوس شاہ مصر کے نام خط، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مگر کمنگ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی۔ پڑھ کے نصر و من اللہ فتح کریم، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگیں، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی۔ زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بیزار آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔